إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء اس کا رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ عالم کیا نہیں، تارا آپ نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف جو اوتو نصیبا سب دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب سے، یؤمنون وہ سب ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، بالجبت جبت کو، بتوں کو، والطاغوت اور شیطان کو، ویقولون اور وہ سب کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے بارے میں، کفروا کہ جن سب نے کفر کیا، اہدا یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں، من الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، سبیلا راستے کے اعتبار سے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، الذین جو کہ لعنہم اللہ لعنت کی ہے ان پر اللہ تعالی نے، ومن اور جس پر یلعن اللہ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا تو ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کا کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک کیا ان کے پاس کچھ حصہ ہے بادشاہت سے، فَإِذًا تو تب لا یؤتون الناس تو وہ سب نہیں دیں گے لوگوں کو، نقیرا کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر۔ کھجور کی گٹھلی پر نا اس کی پشت پر ایک تنکا سا ہوتا ہے، تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، اس کو عربی میں نقیر کہتے ہیں۔ اس گٹھلی اتنا بھی کسی کو نہ دیتے، اتنے یہ کنجوس ہیں اور اتنے یہ بخیل ہیں کہ اتنا بھی کسی کو نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس یا وہ سب حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علی اس پر جو آتاہم اللہ دیا ہے ان کو اللہ تعالی نے، من فضلہ اپنے فضل سے، فقد تو تحقیق آتینا ہم نے دی، آل ابراہیم آل ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، ان کی اولاد کو، کتاب والحکمت اور دانائی، اور آتیناہم ہم نے دی ان کو، ملکن عظیما بہت بڑی سلطنت بادشاہت، فمنہم تو ان میں سے، من آمن جو ایمان لایا بھی اس پر، ومنہم اور ان میں سے، من صدہ جو رکا رہا عنہ اس سے، وکفا بجہنم سعیرا اور کافی ہے جہنم سعیرا جو بھڑکتی ہوئی ہے، دہکتی ہوئی ہے، ان کافروں کے لیے وہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، سوف ان قریب، نسلیہم ہم داخل کریں گے انہیں، نارا آگ میں، کلما جب بھی، ناضجت گل جائیں گی یا جل جائیں گی، جلودہم ان کی کھالیں، ان کی چمڑیاں، بدلناہم ہم بدل دیں گے انہیں، جلودن اور کھالیں، غیرہا ان کے علاوہ، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ سب ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان عزیزاً حکیمہ بہت غالب ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، سندخلہم ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وندخلہم اور ہم داخل کریں گے انہیں، ظلاً سائے میں، ظلیلا بہت گھنے سائے، ایسی جنت، ایسے باغات کہ جن کے درختوں کے سائے بہت گھنے ہوں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان تؤدوا کہ تم سپرد کرو، الامانات امانتیں، الی اہلیہا ان کے اہل کو، وَإِذَا اور جب، حکمتم تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا یہ کہ تم سب فیصلہ کرو،
بالعدل عدل کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نعما بہت ہی اچھی یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس کی. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعا خوب سننے والا بصیرا خوب دیکھنے والا. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ تم سب اطاعت کرو اللہ کی واطیعوا الرسول اور تم سب اطاعت کرو اس کے رسول کی. واولی الامر اور صاحب اقتدار کی منکم اپنے میں سے. فإن تنازعتم پھر اگر تم باہمی اختلاف کرو فی شیء کسی چیز میں فردو تو تم سب لوٹا دو اسے الی اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم اگر ہو تم تؤمنون باللہ اللہ پر ایمان لانے والے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے. ذالک یہ خیر بہت اچھی بات ہے واحسن تأویلا اور بہت بہتر ہے انجام کے لحاظ سے. یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا. ابھی ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. انتہائی اہم ترین رکوع ہے. اس میں اس رکوع کا پہلا حصہ کچھ تو وہی پچھلی بات ہے کہ یہودیوں سے جو ایک آخری ان کو دعوت دی گئی تھی اسلام کی طرف اور آخری الفاظ میں ان سے بات کی گئی کہ اگر اسلام قبول کر لو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہیں کرو گے تو نقصان تمہارا ہے. اب یہاں وہی بات آگے چلائی جا رہی ہے. انہی سے خطاب ہے. الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یعنی مراد کون ہے؟ یہودی. پیچھے بھی پچھلا رکوع جہاں سے شروع ہو رہا تھا وہ بھی یہی لفظ سے الم ترى الى الذين اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ. وہ یہ تھا کہ وہ لوگ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یشترون الضلالہ وہ ضلالت اور گمراہی خریدتے ہیں. یہاں ہے کہ وہ لوگ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا لیکن اس پر ایمان رکھنے کی بجائے یؤمنون بالجبت وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں. یہاں ایک لفظ ہے نصیباً ایک حصہ کتاب کا، حالانکہ کتاب تو پوری ملی تھی. حصہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ جو تھے پوری کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے، بعض حصوں پر عمل کرتے تھے. پوری کتاب علم تھا ان کے پاس، عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ایک حصہ کہا گیا کیونکہ اصل جو کتاب دینے کا مقصد ہے وہ علم حاصل کرنا نہیں بلکہ اس علم کے مطابق عمل ہو تو پھر فائدہ ہے. اگر خالی علم ہی ہو تو انہیں تو آگے دوسرے مقام پر قرآن میں کہا گیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے یحمل اسفارا یہ گدھے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں. انہوں نے کتابوں کا بوجھ تو اٹھایا ہے لیکن جو علم انہوں نے سیکھا ہے ان کے پاس موجود ہے اس پر عمل نہیں کرتے. یؤمنون بالجبت وہ جبت پر ایمان رکھتے ہیں. یا جبت کا ترجمہ جو لکھا ہے وہ بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. جبت کے نا کئی معنی کیے گئے ہیں. جبت کا معنی بت بھی ہے، کاہن بھی ہے اور ساحر بھی ہے، جادوگر یا جادو بھی ہے. یعنی جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں کفار مکہ ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ جو ہے وہ ہدایت پر ہیں. اور اسی طرح یہ جو ہے پرندے اڑا کر جو ہے قسمت معلوم کرنا یا خط کھینچنا، کنکریاں پھینکنا، فال گیری کرنا اور بدشگونی لینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں طاغوت میں شامل ہیں. شیطانی کام، طاغوت اصل شیطان کو کہتے ہیں اور یہ سارے شیطانی کام ہیں. قسمت آزمائی کے کھیل جتنے بھی ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. ان پر ایمان رکھنا، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ سب کیا ہے؟ آج بھی مسلمانوں میں یہ چیز بڑی عام ہے. جو اصل شریعت کے قاعدے اور قوانین ہیں ان کو فالو نہیں کریں گے، ان کو بڑے دھڑلے سے توڑ دیں گے اور کوئی ان کو جو ہے تھوڑا سا احساس بھی نہیں ہوگا. لیکن جو اپنی طرف سے جاہلیت کی بنائی ہوئی رسمیں ان کا بڑا پاس ہوگا، بڑا خیال کریں گے. فلاں دن میں سفر نہیں کرنا، مثلا سفر کا مہینہ اس کو منحوس سمجھنا. اور اسی طرح جو ہے محرم کے بعض دن، رمضان کے ایام میں یا ان دنوں میں شادی نہیں کرنی، فلاں دن کو سفر شروع نہیں کرنا، فلاں دن کو کام شروع نہیں کرنا، یہ صبح صبح جو ہے وہ ادھار نہیں دینی کسی کو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
ان کو کیوں نہیں کرتے یہ چیز؟ اس لیے کہ صبح صبح اگر ادھار دی نا، سارا دن جو ہے وہ پھر ادھار ہی چلے گی. اور اگر کسی کا کوئی نقصان ہونے لگے ایک دن میں، وہ کہتے ہیں صبح صبح کس کے ہم جو ہے نا منہ لگے تھے، وہ فلاں منحوس آیا تھا. انسانوں کو منحوس سمجھنا، مثلا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے شوہر کا، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. بیچاری پہلے سے پریشان، اب اس کو کسی محفل میں جائے، کسی خوشی میں جائے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اچھی جگہ پہ اس کی وجہ سے اس کا شوہر شاید مر گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالجبت والطاغوت. یہ جبت اور طاغوت ہیں. اور یہ کب آتا ہے؟ کہ جب ایمان نصیبا من الکتاب، میں نے کہا نا عمل نہیں تھا، اصل شریعت پر جب چھوٹ جائے نا اصل شریعت، تو پھر اس طرح کی چیزوں میں بندہ پڑ جاتا ہے. یہ یہودی بھی ایسے تھے اور آج کے مسلمان بھی اکثر اسی چیز کے پیچھے چل پڑے. اصل جو چیزیں ہیں ان کو پتہ نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جو اپنی طرف سے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں ان کی بڑی پابندی ہے. چلو ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا بالکل، اس کو کچھ نہیں کہیں گے. اگر کسی نے پڑھنا شروع کر دی ہے نماز، اب اس کی کوئی تھوڑی بہت غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، وہ بڑی نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح نیا کسی نے نماز شروع کی، اس نے اگر سر پہ کپڑا نہیں پہنا، تو نے بغیر سر کے کپڑے پہنے نماز پڑھ لی، حالانکہ اس کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں. ہاں، عورت کے لیے لازم ہے دوپٹہ پہنے، وہ اس کے بال نظر نہ آئیں، بالکل جو ہے وہ بالوں کو چھپا کر کور کر کے وہ نماز پڑھے. اور اسی طرح اگر عورت نماز پڑھنے لگی اور نئی شروع کی ہے اس نے نماز، اب اس کا دوپٹہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا تو فتوے اس پر، تیری تو ہوئی نہیں نماز. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اپنی آنکھ کا شہتیر بھی انہیں نظر نہیں آتا تھا، اور دوسرے کی آنکھ کا تن کا بھی انہیں بڑا جو ہے نا وہ دکھائی دیتا تھا. جب کرنے پہ آئیں تو پھر جو ہے اسی طرح تھا نا، وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کوفہ والے، وہ آئے طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. حضرت غالباً عبداللہ بن عمر ہیں، ان سے پوچھا کہ کیا احرام کی حالت میں اگر مچھر مر جائے یا مکھی مر جائے، کیا اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تم مکھی اور مچھر پوچھتے ہو اور قتل کرنے پہ آتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو تم نے قتل کر دیا. یعنی ایک طرف اس قدر افراط و تفرید کا شکار. یہ واقعہ تو مسلمانوں کا ہے نا، اور یہودی بھی اسی طرح تھے، ان کا بتایا جا رہا ہے. اور آج کے مسلمان بھی کئی ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی پابندیاں ان کو بڑا جو ہے سمجھیں گے، اور پھر اسی وجہ سے جو ہے اصل جو دین ہے اس سے انسان دور ہو جاتا ہے. یؤمنون بالجبت، یہ سارے شیطانی کام ہیں. اصل اللہ تعالیٰ نے جو دین بتا دیا، یہ کام کرنے یہ نہیں کرنے، انہی کی پابندی کریں. باقی بنائے ہوئے لوگوں کے رسم و رواج، ان سے ڈرنا یا ان کی پابندی کرنا، یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اور دین شریعت اسلام بڑا آسان ہے. اسلام اور پیچھے ہم جو ہے قوانین پڑھ چکے ہیں کتنے آسان اور انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ زیادہ ہدایت والے ہیں. یہ نا ابو سفیان آیا تھا، روایات میں تفاسیر میں آتا ہے کہ ابو سفیان یہودیوں کے پاس آیا، اس لیے کہ جو مکہ والے تھے وہ تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان پڑھ تھے. بلکہ قرآن میں بھی کئی دفعہ آتا ہے نبی کریم ہم نے امیوں کی طرف ایک نبی بھیجا تاکہ انہیں وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، کچھ نہیں پتہ تھا. وہ یہودیوں کے پاس، چونکہ پہلے تورات تھی، عیسائی بھی وہاں تھے، یہودیوں کے پاس وہ آئے پوچھنے کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے اندر ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نامی ایک نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس نے جو ہے انہوں نے پوچھا وہ کیا تعلیم دیتا ہے. وہ تعلیم بتائی کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس وحی اترتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تعلیم یہ دیتا ہے کہ اس کی تعلیم کی وجہ سے جو ہے رشتے ٹوٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، اور جو ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور ہم جو ہے حاجیوں کو ستو بھی پلاتے ہیں، حاجیوں کے لیے ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں، ان کے لیے اپنے اونٹ ذبح بھی کر دیتے ہیں ان کی مہمان نوازی کے لیے، اور اللہ کے گھر کے ہم جو ہے متولی بھی ہیں. آگے سورہ توبہ میں آئے گا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بڑے بڑے نیکیاں، کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ دادا کا دین بھی نہیں چھوڑا. اب یہودیوں کو پتہ تھا
ان کو پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی ہے، آپ کا پیغام سچا ہے، اور چونکہ تورات میں وہ پڑھ چکے تھے سب کچھ، مانا کیوں نہیں، اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو ابو سفیان پوچھنے لگا آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم ٹھیک ہیں یا یہ جو نئی دعوت آئی یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے نا، جان بوجھ کر، دل میں پتہ تھا، سب کچھ تھا۔ حالانکہ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو گواہ بننا تھا تم نے، کیونکہ تم پہلے تورات میں پڑھ چکے ہو پیغمبر علیہ السلام کے آنے کی نشانیاں اور قرآن کی نشانیاں، تم نے تو گواہ بننا تھا، اور تم بجائے اس کے کہ گواہ بنتے خود بھی ایمان قبول نہیں کیا تم نے، اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ابو سفیان سے کہنے لگے کہ تم ہی ٹھیک ہو، یہ دین جو ہے یہ نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے۔ تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کافروں سے کہتے ہیں کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو ایمان والوں کے مقابلے میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ، جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یہ ملعون لوگ ہیں، رحمت سے دور لوگ ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون، کیا ان کے پاس یہ نا، کیا استفہام جو ہے یہ انکاری ہے، ٹھیک ہے نا، کیا ان کے پاس کوئی بادشاہت ہے، حصہ ہے اس میں سے؟ یعنی نہیں ہے، کچھ بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ابھی تو اگر ان سے پوچھنے کے لیے چلے گئے تو انہوں نے کہہ دیا ان کو، ٹھیک ہے نا، اگر ان کو بادشاہت مل جائے، اتنے یہ لوگ بخیل ہیں، فَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو یہ کسی انسان کو، اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی، ان کو تو ایک کھجور کی گٹھلی کے اندر جو شگاف ہے اتنا بھی نہ دیتے، اتنے بخیل ہیں اور اتنے دنیا کے حریص ہیں اور مال سے محبت کرنے والے ہیں۔ پیچھے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا نا پہلے پارے میں کہ موت سے ڈرتے ہیں اور زندگی کے لیے، زندگی سے محبت کرنے والے ہیں اور مال کے بڑے حریص ہیں۔ اور تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں بھی ان سے جہاں بات ہوئی وہاں یہ بھی ہے کہ اگر 1 دینار ان کو دینا، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی اخلاقی کمزوری اس قدر گری ہوئی ہے کہ 1 دینار ان کو دیں، ان کے پاس امانت رکھیں، آپ کو واپس نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ اچھے بھی ہیں وہاں، لیکن وہاں عیسائیوں کے بارے میں ہے سورہ آل عمران میں۔ یہاں جو ہے نقیر، یہ دوسرا لفظ آ رہا ہے کھجور کی گٹھلی کے بارے میں۔ ایک فتیل پہلے آیا، فتیل جو ہے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پردہ سا ہوتا ہے، پوری گٹھلی کے اوپر آیا ہوتا ہے ایک ورق سا پردہ، کاغذ کی طرح ہوتا ہے، اس کو فتیل کہتے ہیں۔ یہاں ہے نقیر، بلکہ ایک لفظ آگے بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں جب تیسرا لفظ آئے گا نا، میں تصویریں ان کی جو ہے نا وہ آپ کو شیئر کروں گا، ساتھ میں سمجھ بھی آ جائے گی۔ یہ نقیر جو ہے نقطہ ہوتا ہے، نقطے کی طرح چھوٹا سا جو ہے وہ گڑھا سا بنا ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کی پشت پر، کہ جو اس میں کیا آتا ہے، اب 1 ذرہ 2 ذرے اس میں آئیں گے، اتنا بھی کسی کو نہ دیتے، یعنی اتنی بخیلی کی انتہا ان کی بیان کی گئی ہے۔ ام یحسدون الناس، یا وہ سب حسد کرتے ہیں لوگوں سے، کس بات پر حسد کیا تھا، وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنا فضل ان پر کیوں کر دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے، یہودی جو تھے وہ نبوت پر اپنا ایک جو ہے حق سمجھتے تھے کہ اتنی نسل در نسل ہم میں نبی آ رہے ہیں، اور نشانیاں تو انہوں نے چونکہ پڑھ لی تھیں کہ ایک نبی نے آنا ہے اب، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم میں سے آئے گا، وہ آگے اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عربوں میں آ گئے۔ تو اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نے فضل ہم پر کیوں نہیں کیا، ہم میں نبی ہوتا نا، اسی وجہ سے ابو سفیان سے بھی کہنے لگے نہیں آپ ہی سچے ہیں۔ اسی حسد کی مارے انہوں نے دعوت بھی قبول نہیں کی، اور حسد نے انہیں کہاں تک پہنچا دیا، جہنم میں جائیں گے نا۔ اسی لیے حسد جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، آپ فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور حسد کہتے کسے ہیں؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس دیکھیں اللہ کی کوئی نعمت، آپ یہ چاہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ ہو، یہ حسد ہے، یہ برا حسد ہے۔ یہ ہوتا ہے رشک، کہ اس کے پاس ہے آپ کہیں کہ میرے پاس بھی ہو اس طرح کی۔ اور حسد کیا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں اللہ نے یہ فضل کیا، اور یہ کیوں حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ حسد کے ساتھ تکبر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی مقام ہے، کوئی منصب ہے، کوئی نعمت ہے، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے،
ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی آپ سے اچھا کسی کے پاس اللہ کا فضل ہے، انعام ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، حسن ہے، لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھتے ہیں حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی توجہ کا مرکز کیوں نہیں بن رہا، وہ کیوں بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے یہ چیز چھن جائے تاکہ لوگوں کی توجہ میری طرف آ جائے. یہی ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا، لوگوں کا جو رجحان یہود کی طرف تھا، ان سے لوگ آتے تھے ان سے مسئلے پوچھنے کے لیے، یا ان کو جو ہے دنیا میں ایک مذہبی مقام حاصل تھا، وہ سب ختم ہو گیا ان سے، قبلہ بھی بدل گیا. اور یہ باتیں تفصیلاً ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ایک مقام تھا دنیا میں، اللہ نے اپنا نمائندہ انہیں بنایا تھا، ان کی نسل میں اللہ نے سارے نبی بھیجے تھے، اور دنیا انسانیت کی رہبری کے لیے ان کو امام بنایا تھا، وہ مقام چھن گیا ان کے اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے. اب لوگوں کی توجہ ان کی طرف نہ رہی، اب حسد کرنے لگے کہ یہ مقام ان سے چھن جائے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے نا. یہی حسد ہوتا ہے، اسی لیے اس سے روکا گیا ہے. مومن مسلمان حسد کرنے والا نہیں ہوتا. اور یہ بڑی چیزوں پر بھی ہو سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی، ٹھیک ہے نا. اس کے پاس حسن کیوں ہے، اس کے پاس دولت کیوں ہے، اس کے پاس جو ہے خوبصورتی، یا اس کے اچھے بچے کیوں ہیں، اس کے جو ہے شاگرد اتنے فرما بردار کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی چیزوں پر. اور آج اسی حسد کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم دیکھیں نا وہی یہودیوں والی علامتیں آج کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ہیں. دین کا کام نہ ہونے کی جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ دینداروں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دین کی طرف لوگ اسی لیے نہیں آتے کہ دیندار کلمہ پڑھنے والے نمازی ایک صف میں کھڑے ہونے والے ایک دوسرے سے حسد کرنے والے ہوں گے. اسی لیے دیکھ کر دینداروں کے اسی بدخلقی کو دیکھ کر، ان کرداروں کو دیکھ کر لوگ دین کی طرف نہیں آنا چاہتے، اور پھر ان چیزوں پر بات بھی بہت کم ہوتی ہے. یحسدون الناس، وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں. یہ تو یہودیوں کی علامت تھی. اور آج شیطان نے، چونکہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، نیک ہے، وہ اچھا ہے، وہ چوری سے بچ گیا، زنا سے، شراب سے، سود سے، جوے سے، یہ تو واضح جرائم ہے نا، ان سے جو بچا، شیطان نے انہیں آ کر اس حسد میں، غیبت میں، ٹھیک ہے نا، ایک دوسرے کا گلہ کرنے میں، چغلیاں لگانے میں، یہ بیماریاں شیطان نے دینداروں کو لگا دی ہیں. کیونکہ ایک نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، ظاہر بات ہے اس نے یہ بڑے بڑے جرائم، اس سے تو بچے گا، زنا سے، چوری سے، شراب سے، فحاشی عریانی سے، بدکاری سے وہ بچ گیا. اب اس نمازی کو شیطان نے کہاں لگا دیا؟ حسد پر، غیبت پر، بہتان پر، چغلیوں پر. مسجد میں نماز پڑھ لی، اب بیٹھے ہیں، کبھی کسی کا گلہ ہو رہا ہے، کبھی کسی کا ہو رہا ہے، کبھی کسی کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ شیطان یہ بیماریاں دینداروں کو لگاتا ہے. اور اب جب دوسرے لوگ آتے ہیں دین سے دور، لوگ وہ دین میں آتے ہیں، وہ چونکہ بڑے جرائم میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہ جرم ان میں نہیں ہوئے. ہاں، حالانکہ یہ جرم بھی بڑے ہیں، یہ گناہ بھی بڑے ہیں، یہ چھوٹے گناہ نہیں. وہ جب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنی حالات، اخلاقیات کس قدر بگڑی ہوئی ہیں، تو پھر وہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں. خصوصاً وہ لوگ جو، اور یہ چیزیں کب ختم ہوں گی؟ یہ حسد نہ وہ کرتا ہے جو بخیل ہو، پیچھے آیا نا، لا یؤتون الناس نقیرا، جس کا دل گھٹا ہوا ہو، جو چھوٹا ہو، جو کسی کی کوئی اچھائی برداشت نہ کر سکتا ہو، وہی کرتا ہے نا حسد. کیونکہ اس کو نعمت کیوں ملی، اس پر انعام کیوں ہوا، اس پر فضل کیوں ہوا، اس کے پاس اچھے کپڑے کیوں ہیں، اس کے پاس اچھی گاڑی کیوں ہے، اچھا گھر اسے کیوں مل گیا، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دل گھٹا سا رہتا ہے. اور حسد کرنے والا انسان کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا. آخرت تو گئی اس کی. اور یہ ختم کب ہوگی؟ یہ بیماریاں، یہ غیبت، یہ بہتان، یہ حسد کب ختم ہوگا؟ جب دل وسیع ہوگا، جب دل میں گھٹا پن ختم ہوگا. ہم دل کو وسیع کریں، جب وسعت آئے گی، ہر کسی کو برداشت کریں، کسی کی کمی کوتاہی ہے وہ بھی برداشت کریں، کسی کی اچھائی ہے وہ بھی برداشت کریں، سارا کچھ پورا نظام کائنات کا اللہ. اور یہ کب آئے گا؟ جب قرآن کی وسعتوں میں ہم گم ہوں گے، جب قرآن پر غور کریں گے، دیکھیں گے کتنی وسیع اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اور کتنا وسیع اللہ کا نظام ہے.
قرآن کی وسعتوں میں جب آئیں گے نا تو پھر دل بھی وسیع ہوگا، ذہن بھی وسیع ہوگا، ظرف بھی وسیع ہوگا، پھر ہر کسی کو برداشت کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہی قرآن ہے جو انسان کی بگڑی ہوئی بڑے جرائم سے چھڑانے والا بھی یہی، ایمان مضبوط کرنے والا بھی یہی، اور چھوٹے چھوٹے جرم جو ایمان کو دیمک کی طرح جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، یہی ہے نا۔ نیکیوں کو، حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ابھی میں نے حدیث سنائی نا آپ کو، آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں بھی تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، انہی کی نسل سے ہو نا تم بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں، تمہیں تو چاہیے کہ مل جاؤ کیونکہ پیچھے تو ایک ہو۔ حسد کس بات کا؟ اللہ نے فضل کیا ہے نا تم پر بھی اللہ نے فضل کیا تھا۔ وآتیناہم ملکا عظیما، اور ان کو اللہ نے بڑی سلطنت بھی دی تھی۔ ایک وقت تھا کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے کتنی بڑی سلطنت دی تھی، پوری دنیا کی حاکمیت دی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اب جو ہے تمہیں تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، غلط کرتوتوں کی وجہ سے، کتنی بڑی یہود کی تاریخ ہے 2000 سالہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی کبھی موقع ملا تو بلکہ پیچھے کچھ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وہ سارے کے سارے ان کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان سے اب وہ مقام اور منصب چھن گیا۔ فمنہم من آمن، ابھی کچھ ان میں ایسے بھی ہیں، پچھلے رکوع میں بھی تھا، جو ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ ان سے رکے رہنے والے ہیں۔ وکفا بجہنم سعیرا، کافی ہے جہنم ان کو بھڑکانے اور جلانے کے لیے۔ وہ کیسی جہنم ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان کو عنقریب اس جہنم میں ڈالیں گے۔ کلما، جب بھی، نضجت، گلے گی، سڑ جائے گی یا جل جائے گی ان کی چمڑی، جلد، کھال، بدلناہم جلودا، ہم اور چمڑی چڑھا دیں گے۔ وہ آگ کس قدر شدید اور گرم ہے، اور اس کا دہکنا کتنا سخت ہے کہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس آگ کو گرم کیا گیا ہے۔ اور لوگ کتنے ڈالے جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، 1000 میں سے 999 بندہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے، آدم اخرج بعث النار، اب جہنمیوں کو الگ کر لو اپنی اولاد میں سے۔ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، 1 جنت کے لیے۔ اس وقت نبی بھی جو ہے وہ کانپنے لگ جائیں گے، ساری خلقت کیا بنے گا، اب کیسا عالم ہوگا۔ 1000 میں سے 999 بندہ جہنم کے لیے، اور جہنم ایسی دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی اور دھاڑے مارتی ہوئی، حال میں مزید کہتی ہوئی کہ ابھی اور ڈالو، ٹھیک ہے نا۔ 1000 میں سے 999 بندہ ڈالا جائے گا جہنم میں، اور پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی، وہ کہے گی اللہ حال میں مزید اور ڈال۔ پھر حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین جہنمیوں کے جسموں کو بڑا کر دیں گے، اتنے بڑے جسم ہوں گے۔ صرف یہی جہنم کی آیتیں ہی نا قرآن میں سے بندہ نکال کے پڑھے نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی حدیثیں ہیں، مسلم احمد کی حدیث ہے، جہنمیوں کی ایک کان کی لو سے جو کندھے کا فاصلہ ہے نا، وہ 1000 سال کی مسافت ہوگا اتنا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک جہنمی کا دانت، جہنمی کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ جس کا دانت احد پہاڑ جتنا بڑا ہے، اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا سر کتنا بڑا ہوگا، اور اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے جسم ان کے کیوں ہو جائیں گے؟ سوج جائیں گے، جلائیں گے نا، نازجت جلے گی، ایک چمڑی جلے گی، اوپر اور چمڑی آ جائے گی، سوج جائے گی وہ، پھر وہ جلے گی۔ اللہ فرماتے اوپر اور چمڑی، بدلناہم، ہم تبدیل کر دیں گے، اوپر اور چمڑی چڑھا دیں گے۔ جیسے ہی وہ جلے گی، اوپر اور چمڑی آ جائے گی، لیذوقوا العذاب۔ اللہ فرمائے کہ تم عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اس وجہ سے، کیونکہ آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو درد کا احساس ہے نا، وہ اوپر والی چمڑی کو ہوتا ہے۔ اگر یہ چمڑی ختم ہو جائے تو نیچے گوشت کو درد کا احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ جسے ہدایت ہے، اور یہ نا تقریباً 1916 میں یہ تحقیق ہوئی ہے،
اور جو سائنسدان یہ ریسرچ کرنے والا تھا، تحقیق کرنے والا تھا نا کہ یہ درد کا احساس اوپر جلد کو ہوتا ہے، کھال کو، چمڑی کو ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا جلد درد کا احساس. اس نے کہا کہ یہ میں پہلا انسان ہوں جس نے یہ ریسرچ کی ہے، یہ تحقیق کی ہے. پھر اسے مسلمانوں نے بتایا کہ یہ تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا قرآن کریم میں، اور انسانوں کو اب پتہ چل رہا ہے. اس نے قرآن پڑھا، سوچا، غور و فکر کیا، اس نے کہا ہاں واقعتاً یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اور وہ مسلمان ہو گیا، وہ اسلام قبول کر لیا صرف اس ایک تحقیق پر، ریسرچ پر. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے، اس جہنم سے بچنے کی اللہ سے دعا مانگیں. آپ آسان ہے بچنا، ایک آنسو جو گرا دے اللہ کے سامنے رو پڑے، زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن وہاں جہنم میں اتنا روئیں گے، حدیث میں آتا ہے اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے سے جو آنسو بہیں گے ان کے پوری ندیاں بہنے لگ جائیں گی، اور ان میں کشتیاں اگر چلانا چاہیں تو اتنے جہنمیوں کے آنسو ہوں گے. ٹھیک ہے. آج کئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کا، جس کے جسم اتنا بڑا ہے وہ تو پہاڑ کے برابر اس کی داڑھ ہے، جسم کتنا بڑا ہوگا، کتنے بڑے بڑے جسم، وہ سوج کر، ٹھیک ہے نا، جہنم میں آگ جلائے گی، جسم کی چمڑی پھولے گی، سوج جائے گی اور جل جائے گی، اوپر اور چمڑی چڑھ جائے گی. پھر اور اتنے بڑے بڑے بھاری بھرکم، اور جتنا بڑا جسم ہو نا، جتنا دنیا میں جتنا کوئی بھاری انسان ہو نا، جتنا زیادہ موٹا ہو، اس کو اپنا جسم ہی اس کے لیے بوجھ ہوتا ہے. اور پڑے ہوں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. اور پھر ان کو جہنم کے جو داروغے ہیں وہ زنجیریں ڈال کر، سورہ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں یؤخذ بالنواصی والاقدام، کسی جہنمی کے بالوں سے، نواسی پیشانی کے بالوں سے فرشتے پکڑ کر گھسیٹیں گے، والاقدام، اور کسی کے قدموں میں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹیں گے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی انہیں جہنم کی دہکتی آگ میں لے جایا جائے گا، اور کبھی جہنم کے کھولتے ہوئے پیپ، جہنمیوں کا ریشہ اس پانی میں جو کھولتا ہوا ہوگا وہاں لے کر جایا جائے گا. اور کبھی اٹھا کر جہنمیوں کے سورہقہ صعودا، قرآن میں ہے نا سورہقہ صعودا، جہنمیوں کی بڑا جہنم میں پہاڑ ہوگا آگ کا، اس پہاڑی پر لے جایا جائے گا، پھر وہیں سے پھینک دیا جائے گا، کھائیوں میں گر رہا ہوگا لیکن مرے گا نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی، مرے گا نہیں. یہاں تو ہے نا کہ جل گیا، کوئی مر گیا، بس ختم. جلے گا، جیسے ہی چمڑی جلے گی اوپر اور چمڑی آ جائے گی. صرف یہ نہیں کہ چمڑی جل جائے، اب تو درد کا احساس ختم، فوراً چمڑی اور اوپر چڑھ جائے گی تاکہ احساس ہوتا رہے، یہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے جہنم سے بچا کر جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں. بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے. ہم تو سردیوں کے دن ہے نا، ٹھٹھرتی ہوئی سردی، اس سردی میں بھی تھوڑا سا ہاتھ ذرا آگ کے اوپر کر کر دیکھیں، تھوڑا سا چولہے کے اوپر ہاتھ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب گناہ کا احساس ہو ذرا تھوڑا سا آگ کے قریب ہاتھ کر لیا کریں. یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، سردیوں میں نہیں ہو رہی، ٹھٹھرتی ہوئی سردیاں، کہیں پر برف باری ہو رہی ہے، ایسے حالت میں یہ آگ، اور یہ 70 گنا ٹھنڈی کی ہوئی آگ، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ان اللہ کان عزیزا حکیمہ، یہ اللہ پر غالب ہے. اور یہ اگر کسی کے ذہن میں آئے نا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا. ایک انسان جل گیا، اوپر پہلی چمڑی جلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھوڑا بنا ہوا ہے، اوپر کیسے دوسری چمڑی آئے گی. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان عزیزا، وہ غالب ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے، وہ کرنے پر قادر ہے، وہ جلائے گا، وہ چمڑی کو ایک کو جلا کر اوپر دوسری چمڑی چڑھانے پر قادر ہے. حکیمہ، بڑا حکمت والا ہے نا. جنت میں کبھی جنتیوں کے لیے کیا ہے کہ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، موجیں کریں گے، پیشاب پخانے سے پاک ہوں گے. کیسے ہوگا. عزیزہ، اللہ قادر ہے، اللہ غالب ہے. اللہ جو کرے، جو کرنا چاہے، اس کو کن کہنے کی دیر ہے، ویسے ہو جاتا ہے. یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے کہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ اللہ پوری قدرتوں کا مالک. اور یہاں آگے پھر ایمان والوں کا تذکرہ بھی آگے. یہی قرآن کا حسن ہے کہ جہاں ایمان، جہاں جنت وہاں جہنم، یا کفر کا ذکر وہاں ایمانداروں کا بھی ذکر، جہنم کا ذکر ہوا نا، اب آگے جنت کا بھی. وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے. دیکھیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم ہے، صرف ایمان نہیں. عامل الصالحات، اور عمل صالح کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں
کہ وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیا جائے۔ سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کر دیں گے، جنات، باغات میں، تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں ہیں، باغوں کے نیچے نہریں چل رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ سب سے بڑی خوبی جو ہے نا جنت کی، سب سے بڑی خوبی وہ اسی ایک ہی لفظ میں ہے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں دنیا میں نا جتنا بھی کوئی بڑے سے بڑا عیش و عشرت کا انتہا کر لے، پہلے تو انتہا تک پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کھپ جائے گا، وہ انتہا نہیں آتی، زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہے نا، انتہا نہیں آتی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، چھوٹی عمر میں تو ہے نا، بڑا ہو جاؤں گا تو پھر سکون مل جائے گا، میں پڑھ جاؤں گا، نوکری لگ جائے گی، یا شادی ہو جائے گی، اچھا گھر بن جائے گا، اور پھر جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اچھا گھر بھی مل گیا، نوکری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر بچے بھی ہیں، پھر کہتا ہے کہ بچے جوان ہو جائیں گے، ان کی شادیاں کر لوں گا، یوں ہو جائے گا تو پھر سکون ہے۔ یہ سارا کچھ کرتے کرتے بندہ دنیا کے لیے کھپ جاتا ہے، لیکن آخر میں کیا ہوتا ہے؟ ساری محنتیں کی دنیا کے لیے، اچھا گھر بھی بنا لیا، پیسہ بھی اکٹھا کر لیا، نام بھی دنیا میں کما لیا، شہرت بھی مل گئی، بچے بھی فرما بردار، سب کچھ اگر مل بھی جائے کسی کو، پھر کیا ہے؟ اس کے بعد قبر۔ ہمیشہ یہ تو مسافر خانہ ہے نا، گئے کتنے آئے دنیا کے، دنیا میں سب کچھ کرنے والے ختم۔ تو اس گھر کے لیے کیوں نہ محنت کریں جو ابدا، جس کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے، جس کے عیش و آرام ہمیشہ کے لیے، جس کی جنت کی بہاریں، جس کے درختوں کے سائے، جس کی شراب، حور و غلمان، بچے وہاں پر، چھوٹے چھوٹے بچے، غلام، خادم، سب کچھ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اور سب سے بڑی خوبی کہ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ نعمت ختم نہ ہو جائے۔ یہاں ہے نا کئی دفعہ باغ لگایا بندے نے، وہ آیا خزاں کا موسم، سب کچھ گیا، اجڑ گیا۔ یہاں تو دنیا میں تو ایسے ہے نا، خلود نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں۔ دوسرے ملک جاتے ہیں یا کوئی بھی نعمت آئے، پتہ ڈر لگا رہتا ہے کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، کہیں ملازمت چھوٹ نہ جائے، کہیں یہ فیکٹری کو آگ نہ لگ جائے، یہ چلتا ہوا کاروبار بند نہ ہو جائے، کوئی ہمیں نکال نہ دے، دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں، کہیں کوئی پابندی نہ لگ جائے ہم پر، یہ ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے دنیا میں۔ اور پھر سب سے بڑا موت تو آنی ہی آنی ہے نا، ختم ہمیشہ کے لیے۔ جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی کا گھر ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کچھ محنت کریں۔ لہم فیہا ازواج، ان کے لیے اس جنت میں بیویاں ہوں گی، مطہرہ، جو پاک ہوں گی۔ جنت میں عورتوں کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی گئی ہے نا، جہاں بھی جنت کی عورتوں کا ذکر ہے نا، وہاں پاکیزگی ہے، کہ وہ پاک ہوں گی۔ یہاں پاکیزگی سے مراد کیا ہے؟ مطہر، طہارت جو ہے، دونوں ہر قسم کی پاکیزگی کہا جاتا ہے، جسمانی پاکیزگی بھی اور باطنی پاکیزگی بھی، عقیدے کی پاکیزگی۔ جسمانی پاکیزگی سے مراد یہ وہاں پر جنت میں پیشاب پخانہ، اس سے بھی پاک ہوں گی، عورتوں کو جو مینسز آتے ہیں ان سے بھی پاک ہوں گی، اور بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے دوران بھی جو ہے نا وہ نفاس کا خون آتا ہے عورت کو، ان ساری چیزوں سے وہاں پر عورتیں جو ہے وہ پاک ہوں گی۔ مرد بھی پاک ہوں گے، مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن ایک عورت کے لیے پاک رہنے کی اہمیت مرد سے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور باطنی پاکیزگی بھی، غلط ریلیشن، دنیا میں بھی وہی عورتیں جو پاک رہتی ہیں نا وہی جائیں گی نا جنت میں، جسمانی نہیں۔ یہ چیزیں تو پیشاب پخانہ، حیض و نفاس، یہ چیزیں تو فطرتی ہیں، لیکن جو باطنی پاکیزگی ہے وہ پاکیزگی اختیار کریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ جس طرح غلط تعلق ہے، ایک عورت کا اگر غلط تعلق ہے، اس کا جتنا نقصان ہوتا ہے، مرد کے غلط تعلق کا نقصان اتنا نہیں ہوتا۔ حالانکہ گناہ، جرم تو برابر ہے، اس کو بھی وہی سزا، مرد کو بھی وہی سزا، لیکن نقصان عورت کے غلط تعلق کا زیادہ اس کی نسل تک جاتا ہے، پورا خاندان میں خرابی آ جاتی ہے۔ اسی لیے عورت کی پاک رہنے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باطنی جو طہارت ہے اس میں یہ بھی ہے، غلط ریلیشن نہ ہو، اور دل بھی پاک ہو، دل میں کسی غیر مرد کی محبت نہ ہو، اور دل میں کفر، شرک، حسد، بغض، عناد، یہ ساری چیزیں، ان سے دل پاک ہو۔ جنت کی عورتوں کا دل ان ساری چیزوں سے پاک ہوگا، وہ جس کی ہے نا اسی کی ہے، اس کے دل میں کسی اور کے لیے کبھی محبت نہیں آئے گی، حسد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ایک مرد کو کئی عورتیں ملیں گی نا، وہاں یہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، وہاں جو ہے کینہ، دوسرے کے لیے نفرت،
بغض اور عداوت، ان ساری چیزوں سے مردوں کے دل بھی اور وہاں کی عورتوں کے دل بھی پاک ہوں گے. ندخلوہم، اللہ فرماتے ہیں ہم داخل کر دیں گے ان کو، داخلہ دے دیں گے، ذلا ذلیلا، ایسے سائے میں جو بہت گھنے ہیں، بہت گھنے سائے درختوں کے. اور آپ اگر گئے ہوں کہیں پر ذرا محسوس کریں اس جو ہے کیفیت کو، کہ جس وقت ایک گھنا درخت ہے، آپ اس کی چھاؤں کے نیچے چل رہے ہیں، کس قدر سکون محسوس ہوتا ہے. یہ تو دنیا کا ہے نا، جنت میں تو اور ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جنت کے درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار گھوڑے پر سوار ہو کر اس جنت کے سائے کے نیچے گھوڑا دوڑائے، 1000 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنے بڑے درخت جنت کے، چھائیں وہاں پر، خوبصورتی اور فطرتی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ایسی چیزیں انسان کی فطرت جو دل ہے، وہاں پر کسی پارک میں آپ جائیں، کسی باغ میں جائیں تو کس طرح دل کو ایک فطرتی طور پر سکون ملتا ہے. آپ ایسی جگہ پہ گھومنے جائیں جہاں کوئی درخت نہیں ہے، وہاں پر بنجر ویران جگہ ہے، وہاں اتنا سکون نہیں آتا. ایسی جگہ جہاں پر گھنے، اور درخت بھی گھنے، ذلیلہ گھنے درخت، یہاں پر سایہ ہی سایہ، اور درختوں پر جو ہے پھل بھی لگے ہوئے ہیں، کوئی پھولوں کے درخت ہیں، کچھ کس طرح کے، کچھ کس طرح. یہ تو دنیا ہے. ایسی جگہ پہ بندہ جائے کس طرح وہاں سے آنے کا دل نہیں کرتا، اور بندہ آ بھی جائے تو پھر بار بار وہ جگہیں یاد آتی ہیں. خصوصاً ہمارا ملک پاکستان، جس کو کشمیر، جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کشمیر، مری، ناران کاغان، ایسے علاقے جہاں پر خصوصاً گرمیوں کے دنوں میں، جون جولائی میں، وہاں پر کس طرح رونقیں اور بہاریں ہوتی ہیں، بڑے بڑے گھنے درخت، اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ کر بندہ حیران ہو. پھر دل میں آتا ہے کہ یہ تو دنیا ہے، یہ تو دنیا ہے، اتنی خوبصورت، حسین و جمیل دنیا ہے. جنت کی تو کیا ہی بات ہے. تو اس کے لیے محنت کریں. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اپنا مضبوط کریں، عمل صالح پر محنت کریں، نمازیں ٹائم پر پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں، تاکہ اللہ وہ ہمیشگی کے مزے، جو ہمیشگی کا عیش و آرام ہے، وہ ہمیں اللہ دے دے. ٹھیک ہے نا. اور پھر سب سے بڑی کامیابی اس لیے کہا گیا، اور سب سے بڑا خسارہ پیچھے پڑا نا ابھی، کس طرح کا ویل، ہلاکت، جہنم، تباہی. اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب کر دے. اب یہاں آگے 2 آیتیں ہیں اس رکوع کی، اور ایمانداروں سے خطاب ہے. اب یہودیوں سے جو ہے وہ رخ مڑ گیا، ایمان والوں سے خطاب ہے. آگے اگلا حصہ جو ہے اگلے رکوع سے وہ منافقین سے کی طرف خطاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں. یہاں 3 اصول اللہ نے بتائے ہیں، 3 اصول، بنیادی اصول. ٹھیک ہے نا. اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے پیچھے گھر کے اصول بتائے گئے، خاوند اور بیوی کے اصول، اور اگر ان میں لڑائی ہو جائے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور پھر آپس میں ہمسایوں کے حقوق جو ہے، مسافروں کے حقوق، غرباء کے، یہ ساری چیزیں وہ آ گئی پیچھے 2 رکوع پہلے. اب یہاں جو ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد کہ گھر میں بھی اچھا ہے، خاوند بیوی کے تعلقات بھی درست ہیں، اور جو ہے ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں، والدین کے، رشتہ داروں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے، وہ سارے آ گئے نا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ پوری آیت میں. اب یہاں 3 اور اصول بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک اصول ہے، پہلا جو ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. امانتیں جو ہیں وہ ان کے جو اہل ہوں. امانت سے مراد یہاں عام مالی امانتیں بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. ذمہ داریاں جو ہیں ان کو دو، جو وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے اہل ہوں ان کو دو. یعنی آپ نے بستی کا یا اپنے گھر کا کسی کو امیر بنانا ہے، بڑا بنانا ہے، تو اس کو بناؤ جو امیر بننے کا اہل ہو. کوئی بھی ذمہ داری ہے آپ نے کسی کو دینی ہے تو اس کو دو جو ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے اصول کہ حکومت، یہ جو ہے بنیاد سے لے کر اوپر تک جانا ہے. ایک گھر میں آپ نے کسی کو بڑا بنانا ہے تو اس کو بناؤ جو اس کا اہل ہے. یہ نہیں کہ جو آپ کا اچھا ہے، جو آپ کا قریبی ہے، جو آپ کا دوست ہے، جس کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ نہیں، تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا نا. بنیاد سے دیکھیں. آج جو ہے مثلاً آپ نے اپنے بچے کا رشتہ کرنا ہے، گھر کی بنیاد ابتدا وہاں سے ہوتی ہے نا. آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کر رہے ہیں. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ جو آپ نے بہو بنا کے اپنے گھر میں لانی ہے، کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ اکثر جو ہے وہ حسن دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں اہلیت، کیا وہ گھر چلانے کی اہل بھی ہے؟ کیا اس کا اخلاق اچھا ہے؟
کیا اس کی اسلامی تعلیمات درست ہیں؟ کیا یہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے گی؟ بنیاد رکھی جا رہی ہے نا، اسی سے ہی اولاد ہونی ہے، یہی ماں بننی ہے۔ اگر صرف حسن دیکھ کر ایسی عورت کو آپ گھر میں لا رہے ہیں جس کو گھر چلانا ہی نہیں آ رہا، جس کو پتہ ہی نہیں اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، جس کو اسلامی اصولوں کا نہیں پتہ، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی ذمہ داری ایسے کندھے پر ڈال رہے ہیں جو اس کا اہل ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر مائیں اپنی بچیوں کی تربیت بھی ایسے کریں کہ کل کو اس نے ایک گھر چلانا ہے، اس نے ایک ماں بننا ہے، جس طرح اس کی تربیت ہوگی اس طرح آگے اس کی نسل کی تربیت بھی ویسے ہی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح ایک جو ہے یونین، اس کا جو ہے کونسلر ہوتے ہیں، اور یہ سارے عہدے جتنے بھی ہیں، MNA MPA وزیر اعلیٰ، اور سب عہدے جو ہیں وہ کیسے دیے جائیں؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اس کے اہل ہوں انہی کو دو۔ اور یہ جو سسٹم ہے نا ہمارا جمہوری سسٹم، یہ اسی لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہاں عہدہ اس کو نہیں ملتا جو اس کا اہل ہو۔ اب یہ بھی ایک امانت ہے نا، مشورہ لینا کہ گھر کا امیر بنانا ہے، کس کو بنائیں؟ ووٹنگ ہو، یا علاقے کا امیر بنانا ہے، MNA MPA چننا ہے، جیسے جمہوری نظام میں ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ ووٹنگ کریں۔ کیا یہ ذمہ داری ہے؟ کس سے مشورہ لیا جائے؟ مشورہ بھی اس سے لیا جائے تو مشورہ دینے کا اہل ہو۔ یہ بات اگر آپ توجہ کریں گے نا، یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ جمہوریت جو ہے یہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے، چاہے نام اسلامی جمہوریت رکھ دیا جائے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو رائے دینے کا اہل ہے رائے بھی اسی سے لے نا، سب سے تو نہیں لیں گے۔ مثلا یہ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا اگر کسی ہاسپٹل میں آپریشن کرنا ہے، کسی مریض کا آپریشن کرنا ہے، اب مشورہ دے، وہاں سے مشورہ لیں گے کیا اس کا آپریشن کریں یا ایسے دوائیوں سے اس کو درست کر دیں، یا آپریشن کریں تو کیسے کریں؟ مشورہ کس سے مانگیں گے؟ کس سے مشورہ لیا جائے گا؟ درزی سے، نائی سے، حجام سے؟ کس سے مشورہ لیں گے؟ یہ اسکول کے ٹیچر سے مشورہ لیں گے کہ اس مریض کا آپریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ مشورہ لیا جائے گا ڈاکٹر سے لیا جائے گا، اور اسی ڈاکٹر سے جس کے شعبے کا وہ مریض ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اہل ہے، جو حکومت چلا سکتا ہے، مشورہ تو اس سے لیں نا جو اہل ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو ذہین ہیں۔ یہاں پر ووٹنگ میں تو ایک جو ہے چرسی نشئی، بے دین اور دنیا کے علم سے بھی ناواقف اور بالکل جاہل، وہ بھی ووٹ دے، اور ایک طرف پروفیسر، دین کا عالم، قرآن کا قاری، وہ ووٹ دے۔ اس کا ووٹ اور اس کا ووٹ دونوں کا برابر ہے۔ کیا یہ اہلیت ہے؟ یہاں ایک بندے کو ووٹ دیے 110 بندوں نے، اور 110 جو ہیں سارے کے سارے بے نماز، جاہل، بے دین، کورے، ان پڑھ، جن کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا۔ 110 بندوں نے ووٹ دیا ہے ایک بندے کو۔ اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کو جو اہل بھی ہے، اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، اس کو ووٹ دیا ہے 100 بندوں نے، اور ووٹ دینے والے بھی اچھے ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو ہے امام ہیں، خطیب ہیں، پروفیسر ہیں۔ اب جمہوریت کہتی ہے کہ وہ جس کے 110 ووٹ ہے نا، وہ اہل ہے بننے کا، اس کے پیچھے جائے جیسے بھی ہو۔ یہ جمہوریت اسی لیے ہے نا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، قانون سازی کرنے کے لیے عہدے ان کو دو جو ان کے اہل ہوں، مشورہ ان سے لو جو مشورہ دینے کے اہل ہوں، اور ذمہ داریاں انہی کے سپرد کرو جو ذمہ داریاں چلانے کے اہل ہوں۔ جب ایسے قانون ہو تو پھر اسی لیے نا ہمارا ہر ادارہ جو ہے وہ ناکارہ ہے۔ اور آج کل جتنے بھی حکومت پہ تبصرے کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت چلانا نہیں آتا، وہ اہلوں کو دیتے تو چلانا آتا۔ گھر چلانا نہ آئے جسے ملک چلانا کیا آئے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو ان تؤدوا، بہت بڑا قانون بتایا گیا ہے کہ ذمہ داری اس کے سپرد کرو۔ پہلے دیکھو کہ یہ کام کر بھی سکتا ہے، اس میں صلاحیت بھی ہے، اہلیت بھی ہے، امانت اسی کے سپرد کرو۔ اور چھوٹی امانتیں بھی، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، گھر ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ جس کو آپ نے دینی ہے، جو اس کا اہل ہے اسی کو دو۔ اور دوسرا قانون، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرنے لگو تو فیصلہ عدل کا کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ عدل یہاں پر
عدل کا جو لفظ ہے نا عدل، یہ ہر بندے نے کرنا ہوتا ہے فیصلہ، ضروری نہیں کہ عدالت میں، ویسے قانون عدلیہ کا ہے ادارہ، ایسے سمجھ لو عدلیہ کا ادارہ، وہ جب بھی فیصلہ کریں عدل پر کریں۔ اور اگر آپ ایک ماں ہیں، آپ نے اپنے دو بچوں کے درمیان میں کوئی بھی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو عدل کریں۔ اور یہاں عدل اور انصاف میں فرق ہے، انصاف کہتے ہیں برابری کو، عدل کہتے ہیں جو جس کا اہل ہے وہ دو، ٹھیک ہے نا۔ برابری یہ ہے کہ آپ کا ایک بچہ جو ہے نا 15 سال کا ہے، ایک بچہ آپ کا 5 سال کا ہے، اور آپ نے جو ہے کوئی کام کرنا ہے، مثلا کوئی 20 کلو وزن اٹھانا ہے، اب برابری یہ ہے کہ 10 کلو 15 سال والا اٹھائے، 10 کلو جو ہے وہ 5 سال کا بچہ جو ہے وہ اٹھائے۔ اور عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو 15 سال کا ہے نا وہ 15 کلو اٹھائے، جو 5 سال کا ہے وہ 5 کلو اٹھائے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اور جو بڑا ہے اس پر اتنا ذمہ داری ڈالو جو، یہ تو مثال دی نا میں نے، ہر قسم ہر طرح کی جو ذمہ داری ہے، عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کے ساتھ اتنا جو ہے اس کو ذمہ داری دی جائے۔ جب بھی فیصلہ کرنے لگو تو عدل پر فیصلہ کرنا ہے، اور ہر کسی نے یہ کرنا ہے، چاہے وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، آپ استاد ہیں اپنے شاگردوں کے درمیان عدل کریں، آپ ماں ہیں اپنے بچوں کے درمیان عدل کریں، آپ باپ ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے بچوں میں، اور آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں، ہیڈ ہیں، سربراہ ہیں، سب میں آپ عدل کریں، جہاں جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے وہاں تک۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں اسی اچھی چیز کی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اگلا ایک قانون بتایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہاں پر اب قانون سازی کا جو اختیار ہے وہ کس کا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اہلیت تو دے دی، ذمہ داریاں ان کو دو جو ذمہ داریاں نبھانے کے اہل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور عدل بھی کریں، وہ اہل ہوں گے تو عدل کریں گے نا، ذمہ داری اٹھانے کے اہل ہوں گے، عدل کر سکتے ہوں گے تو عدل کریں گے۔ اور پھر قانون کیسے بنانا ہے، قانون سازی کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کی زمین پر قانون اللہ کا، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب جو بڑے بنے ہیں، جن کو آپ نے سردار یا سربراہ یا وزیر بڑا بنا دیا، عہدے دے دیے، اب ان کو کیا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، عام مسلمانوں کا حکم کیا ہے؟ اولی الامر، جو بڑا جن کو بنا دیا ہے، جن کو عہدے دے دیے گئے ہیں، جن کو سربراہ تمہارا بنا دیا، اولی الامر صاحب اقتدار، ٹھیک ہے نا، وہ بڑے بھی چھوٹے بھی سارے صاحب اقتدار، ان کی بھی بات مانیں۔ یہاں پر نا اگر توجہ کریں تو بات کھل کر واضح ہو جائے گی۔ یہاں اطیعوا اللہ آیا اور اطیعوا الرسول آیا، اطیعوا اولی الامر، اطیعوا کا لفظ تیسری مرتبہ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ یا تو یہ ہوتا اطیعوا کا لفظ ایک ہی بار آتا اور پھر آگے جو ہے اسی کا عطف تینوں پر ڈال دیا جاتا، دونوں پر، نہیں، ایسے بھی نہیں آیا۔ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی آیا اور رسول کے ساتھ بھی نہیں۔ اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط اطاعت ہے، ان کی تو ہر حال میں اطاعت کرنی ہے۔ اور آگے اولی الامر آیا تو شرط کے ساتھ منکم، ٹھیک ہے نا، یہاں غور کریں، منکم صاحب اقتدار ایسا جو اپنوں میں سے ہو، تم میں سے، کیا مطلب؟ ایسا صاحب اقتدار جو اللہ کی اطاعت کرنے والا اور رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلائے، اس کی بات ماننی ہے۔ اور اب آگے اس کے درمیان اگر وہ کوئی قوانین بناتے ہیں، جس طرح ملک کو چلانے کے لیے کئی باتیں، کئی اصول، اگر وہ اصول، قوانین، ضابطے وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہیں تو تم نے ان کی بات ماننی ہے۔ اور پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں باہمی کوئی اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ یہاں دوبارہ اولی الامر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، اختلاف ہو گیا، اولی الامر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، عوام کہتی ہے نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، تو جو پھر اب اختلاف ہو گیا نا، جو اپنی بات منوانا چاہتا ہے وہ دلیل لائے، اللہ کی طرف سے، قرآن سے یا حدیث سے دلیل لائے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اب بات اسی کی مانی جائے گی جو دلیل لے کر آئے گا،
ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کی زمین پر قانون کس کا ہونا چاہیے، بنیاد رکھی جا رہی ہے، قانون کس کا، اللہ کا۔ اللہ کے بندے ہو، ایمان والے ہو تو اللہ کا حکم مانو۔ پھر اب دیکھیں نا، یہاں پورے قانون پر اگر عمل کیا جائے، جتنے بھی بنیادی قوانین یہ بتائے جا رہے ہیں، کس طرح سکون آئے گا، امن ہوگا، اطمینان ہوگا۔ عہدے بھی انہی کو دیں، بڑا ان کو بنائیں جو اہل ہوں، اور پھر جب وہ اہل لوگ فیصلہ کریں، ان کو بھی کہہ دیا عدل پر فیصلہ کرنا ہے، ان تحکموا بالعدل، عدل پر، انصاف پر۔ اور جب عدل تھا نا زمین میں، صحابہ کرام کے دور کے واقعات پڑھ کر دیکھیں، لوگ کافر مسلمان ان کے ایک فیصلے مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ اتنا عدل، اتنا انصاف۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدل کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ عدل کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، دوسری حدیث میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر، یوم آخرت پر، تو پھر اللہ کو جو ہے مان لو، اپنا حاکم، اللہ کا حکم مانو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جھگڑا ہو جائے تو دلیل اللہ اور اس کے رسول کے جو دلیل دے دے اسی کی بات مانی جائے گی۔ اور اس کے بھی کئی واقعات ہیں، صحابہ کرام میں بھی آپس میں اختلافات ہوئے، وہ بھی انسان تھے، اب مانی کس کی جاتی تھی؟ جو دلیل لے کے آتا تھا۔ ایک عورت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا حق مہر کے بارے میں، متعین کر دیا کہ عورتوں کا حق مہر اتنا ہونا چاہیے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہتی عمر، اللہ رب العالمین نے ہمارا حق مہر مقرر نہیں کیا، اور قنطار کا لفظ بولا ہے کہ بہت بڑا خزانہ اگر کوئی دے دے، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق میں جو ہے اس کو متعین کرنے والے؟ حضرت عمر نے فوراً یہ نہیں کہا کہ میں عمر آدھی دنیا کا حاکم، ایک عورت اٹھ کر جو ہے میری بات کو ٹوکتی ہے، نہیں، فوراً رجوع کیا اور کہا اصبت المرأہ، یہ عورت درست کہتی ہے، عمر کو غلطی لگی ہے، فوراً اپنی بات سے رجوع کر لیا، فیصلہ بدل لیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسے ہوں فیصلہ کرنے والے عادل حکمران تو پھر امن ہو، سکون ہو۔ اسی لیے امن اور سکون تھا نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عمر آدھی دنیا پر جب حکمرانی تھی، ایک روم کا ایک جیسے وزٹر آتے ہیں نا، اب بھی لوگ دوسرے ملکوں میں، ایک وزٹر آیا وزٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح کیسا ہے وہ حکمران، اس کا رعب، دبدبا، اس کا جاہ و جلال وہ ہے کیسا، جس نے آدھی دنیا کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، بڑی بڑی سلطنتیں اس کے سامنے ریز ہو گئیں، وہ ہے کیسا۔ وہ آیا مدینے میں، لوگوں نے بتایا، گھر پوچھا کہ کون سا گھر ہے، گھر بتایا، گیا جب گھر دیکھا نا، کچا سا مکان، چھوٹا سا، اس نے کہا میرے ساتھ لگتا ہے کسی نے مذاق کیا ہے۔ پھر ڈرتے ڈرتے نا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک نوجوان نکلا، کہنے لگے یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا امیر المومنین کدھر ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا، کہا سامنے وہ جو درخت ہے نا اس کے نیچے ایک بندہ لیٹا ہو، وہی امیر المومنین ہے۔ وہ گیا وہاں پر، دیکھا کہ وہ چٹیل میدان، سیدھی زمین، ننگا فرش، ننگی زمین، کچھ نیچے بچھا ہوا نہیں ہے، اور اس کے نیچے ایک اینٹ پتھر رکھ کر نا امیر المومنین سوئے ہیں، اور ساتھ میں گدا بندھا ہوا ہے، لاٹھی بھی پڑی ہے، اور نیند ہے، سکون کی نیند، درخت کے نیچے چھاؤں میں نیند کر رہے ہیں۔ وہیں پر اس نے عربی تھا نا شعر پڑھا، عدلتا و امنتا یا امیر المومنین، اے عمر تو نے عدل کیا ہے، تو نے انصاف کیا ہے، اس لیے آج سکون کی نیند سو رہا ہے، امن ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے سکون عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، اس لیے ان کو جو ہے نا شیش محلوں میں مخمل کے قالینوں پہ بھی نیند نہیں آتی۔ اس لیے عدل، انصاف، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کے مطابق قوانین بنانے۔ یہ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، دیکھیں جو پڑھ رہے ہیں نا، ہم غور کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ساری چیزیں زندگی گزارنے کے کا ایک ایک لمحے کے اصول سب کچھ اللہ نے بتایا ہے۔ اس کے مطابق عمل کریں گے تو سکون آئے گا، امن آئے گا، دنیا میں بھی جنت کی نظیریں ملیں گی، دنیا میں بھی امن ہوگا، آخرت میں بھی اللہ جنت دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔